بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، جو جانور اندھا ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن بھینگا جانور ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو اس کی بھی قربانی ناجائز ہے۔ اتنا لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، اور لنگڑا جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے نہ جا سکے، ان جانوروں کی بھی قربانی ناجائز ہے۔ اتنا لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، اور لنگڑا جانور جو قربان گاہ تک نہ جا سکے، خود پاؤں سے چل کر نہ جا سکے، یعنی جہاں اس کو ذبح کرنا ہے وہ وہاں تک بھی اگر نہیں چل سکتا ہے تو پھر اس کی قربانی ناجائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ قربان گاہ کا یہ مطلب ہوتا ہے، جیسے جہاں کھڑا ہوا وہاں تک کھڑا ہوا ہے، اب ہم نے ذبح کرنا ہے 1 ایکڑ 2 ایکڑ یا کچھ سفر ہم نے اس کو دور لے کے جانا ہے، وہ جانور اگر وہاں تک جہاں اس کو ہم نے ذبح کرنا ہے وہاں تک بھی نہیں جا سکتا تو پھر اس کی قربانی ناجائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور اتنا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو اور جس کے کان یا دم یا چکی کٹی ہوئی ہو اس کی بھی قربانی ناجائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، لیکن اس میں دیکھیں یہ وضاحت ہے، یہ جو ہے نا کان دم یا چکی، یہ اگر تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو، تیسرے حصے سے زیادہ کٹی ہوئی ہو، دم یا چکی یا کان، یہ اگر تیسرے حصے سے تہائی سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں تو پھر قربانی ناجائز ہے۔ اور اگر کان دم یا چکی تہائی سے کم کٹی ہوئی ہے، تیسرے حصے سے کم کٹی ہوئی ہے تو پھر ان کی قربانی جائز ہے۔ اچھا، جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہوں، پیدا جب ہوا تو اس کے کان ہی نہیں تھے، جانور کے کان ہی نہیں تھے، یا ایک کان نہ ہو اس کی بھی قربانی ناجائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جس کے کان چھوٹے ہوں اس کی قربانی جائز ہے۔ بعض جانور ہوتے ہیں نا ان کے کان چھوٹے ہوتے ہیں، بعض ہوتے ہیں ان کے بڑے ہوتے ہیں، تو چھوٹے کان ہونے سے قربانی ناجائز نہیں ہوگی۔ اگر کسی جانور کے کان چھوٹے ہیں تو قربانی اس کی جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، جس جانور کی تہائی سے زیادہ نظر جاتی رہی، تیسرے حصے سے زیادہ اس کی نظر ختم ہوگی، اس کی بھی قربانی ناجائز ہے۔